السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ یہ والا جو ہفتہ شروع ہوا ہے یہ بڑا کرٹیکل ہفتہ ہے اور بڑا ہی اہم ترین ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں نہ صرف سیاسی طور پر بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اس وقت ہلچل مچا رہے ہیں، اور ایک طرف عمران خان کی للکار ہے، عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک ہے، اسی ہفتے اس کا اعلان ہونا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو للکار دیا ہے۔ تیسری جانب عدلیہ کے اندر بھی محاذ کھل گیا ہے اور عدلیہ کا محاذ گرم ہو گیا ہے، اور عدلیہ سے بہت ساری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج عدلیہ کے محاذ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص طور پر بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور دو تین خبریں اس حوالے سے میرے پاس موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ عادل بازائی کو باضابطہ طور پر بحال کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ اڑا دیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا، عادل بازائی کی سیٹ کو بحال کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا عادل بازائی کو، وہ فارغ کر دیا، اڑا دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی گچی مروڑ دی، اور عادل بازائی کو جو ڈی سیٹ کیا گیا اس کو اب باقاعدہ بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ انفارمیشن میرے پاس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ڈی بینچ کے سامنے ارشد شریف کا کیس لگا، اس کے بارے میں انفارمیشن میرے پاس موجود ہے۔ اور تھرڈ یہ کہ وہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے حوالے سے بات ہوئی، اور اعتزاز احسن اور ایک دو اور وکلاء نے وہاں پر آئینی بینچ کے جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج کیا، اس کے اوپر آئینی بینچ کی جانب سے کیا ریمارکس آئے اور ان کی جانب سے کیا باتیں کی گئی، اور اس وقت ماحول کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یا کس طریقے سے سہولت کاری کرنے جا رہی ہے حکومت کے۔ بہت اہم ترین انفارمیشن اور ایک دو تین خبریں میرے پاس موجود ہیں سپریم کورٹ سے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو انتہائی اہم ترین خبر آئی ہے وہ یہ کہ عادل بازائی کو بحال کر دیا گیا، عادل بازائی کو اب اپنی سیٹ واپس مل گئی ہے۔ عادل بازائی اصل میں یہ نون لیگ کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر، کیونکہ ان کی جانب سے ووٹ نہیں ڈالا گیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پارٹی کی جانب سے ریفرنس بھیجا گیا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو، ایاز صادق نے ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور انہوں نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بنا ہوا ہے پارٹی، وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شریف خاندان اور زرداری خاندان کی بھی ٹیم بن کے کام کرتا ہے، وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ تو ہر چیز کے ساتھ ساز باز کرتا ہے۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان کی سیٹ کو پار کر دیا، ان کو اڑا دیا۔ معاملہ یہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو دو تین ججز ہیں، دو تین چار ججز ہیں جو کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، انصاف فراہم کرتے ہیں، اور بالکل ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، میرٹ کے اوپر کیس کو دیکھنا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس میں حکومت کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس میں نون لیگ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، کوئی سہولت کاری کرنی ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بالکل اس قسم کی سوچ ہے وہ کسی طور پر بھی ان ججز کے اندر نہیں ہوتی۔ اس میں تین چار بڑے نام ہیں، اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ یہ وہ ججز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، ان کی جانب سے اب فیصلہ دیا گیا ہے اور عادل بازائی کو بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا جھٹکا لگا ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو۔ اب آ جائیں آگے، اور آئینی بینچ نے اب اپنا کام شروع کر دیا، آئینی بینچ نے اب اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور حکومت کی سہولت کاری کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے میں لاسٹ بھی ایک ویلاگ کیا تھا آج سے ایک دو دن پہلے، اس کے اندر بھی میں نے بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تبدیلیاں کی گئی، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، آئینی بینچ بنایا گیا، وہ سارا کچھ بنایا گیا ہے حکومت کی سہولت کاری کے لیے۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس یا آفریدی بنے ہوں، یا آفریدی چیف جسٹس بنے ہوں، اور آئینی بینچ جو ہے وہ بنا ہو، آئینی بینچ کے اندر جسٹس امین الدین خان کو سربراہ بنا دیا گیا ہو، اور باقی پورا بینچ اور ان کو ڈھیر ساری مراعات اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو دیا گیا ہو۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دیں، جو کہ جسٹس منصور علی شاہ بار بار کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو جو درجنوں درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کو چیلنج کی ہے، ان درخواستوں کو سننا چاہیے، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اصول بھی یہ پرنسپل بات تو یہی ہے، کیونکہ بعد میں اگر 26ویں آئینی ترمیم اڑ جاتی ہے تو پھر ان فیصلوں کی حیثیت کیا رہے گی؟
اس وجہ سے منصور علی صاحب بات بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس بنے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اور آئینی بینچ یہ کس طرح سے، یہ تو سارے بینیفیشری ہیں، یہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلی بات لاجیکل، اور یہ ختم نہیں کریں گے، یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اعتزاز احسن نے اور ایک دو اور وکلاء نے، انہوں نے کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا، اور بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وہاں پر اعتزاز احسن نے کہا کہ میں تو آپ کے یہ اب معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے آئینی بینچ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے دائرہ اختیار کو مانتا ہی نہیں، آپ کا دائرہ اختیار تو ہے ہی نہیں اس معاملے میں۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ عدالت چھوڑ کے چلے جائیں، پھر آپ عدالت کے اندر کیوں کھڑے ہیں، پھر آپ سپریم کورٹ کے اندر کیوں کھڑے ہیں، پھر آپ اس بینچ کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ اس طرح کے ریمارکس اور اس طرح کے جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پورا پاکستان جس میں تمام وکلاء اور ججز بار اور بینچ تمام کے تمام وہ اس آئینی بینچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اب ان کے منہ کے اوپر لوگ وکلاء آگے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ حکومت کی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم صرف اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کی سہولت کاری ہو سکے اور حکومت کو فائدہ دیا جا سکے، حکومت کو فائدہ پہنچ سکے۔ ادروائز 26ویں آئینی ترمیم سے عوام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ تو صرف حکومت اپنے لیے کر رہی تھی۔ اب وہاں پر ارشد شریف کا کیس بھی چلا، تو ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ٹائم مانگا ہے ایک دو رپورٹس جمع کروانے کے لیے، وہ کل پرسوں ان کی جانب سے جمع کروا دی جائیں گی، لیکن اس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا، اور پتہ نہیں کب لگے گا، کیسے لگے گا، اور اس میں بھی کلین چٹ حکومت کو، گورنمنٹ کو مل جائے گی۔ یہ ہے ٹوٹل اس کی سماعت کی اس وقت صورتحال احوال، اور اس سے اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ لوگوں کو انصاف ملنے والا ہے، نہ لوگوں کو یہاں سے کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے، اور ساری کی ساری سہولت کاری جو ہے وہ حکومت کے لیے کی جائے گی، اور حکومت کے کھاتے میں سب کچھ یہ فیصلہ آئے گا۔ حکومت کو جو سہولت کاری ملنی تھی 26ویں آئینی ترمیم کر کے، جو انہوں نے سہولت کاری حاصل کرنی تھی، وہ اب ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، پھر 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے، جو کہ عمران خان کی درخواستیں ہیں، 8 فروری کے انتخابات، یہ تمام کی تمام درخواستیں ہیں، لیکن یہاں سے کچھ نہیں نکلنا۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا، اور اس میں بجائے کہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہو، انصاف فراہم کیا جائے، یہاں تمام فیصلے جو ہے حکومت کے حق میں جائیں گے اور حکومت کی سہولت کاری ہوگی۔ اس سے بالکل بھی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔